بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ آخری جمعرات ہے رمضان المبارک کی۔ اس جمعرات کے بعد اور کوئی جمعرات نہیں آئے گی، لہٰذا اس جمعرات کو قیمتی جمعرات بنا لو، ورنہ 1 سال انتظار کرنا پڑے گا اس عمل کے لیے۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل نہایت مجرب، آزمودہ اور بڑا مفید عمل ہے۔ جو انسان اس عمل کو کرے گا، قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے، یہ عمل اس کی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ یہ عمل اس کی ساری مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، وہ مرادیں جو آج تک پوری نہیں ہوئیں، ساری زندگی ادھوری رہ گئی تھیں، اب انشاءاللہ وہ مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور سارا سال گھر میں دولت، رزق اس طرح برسے گا جیسے بارش برستی ہے۔ یہ شخص دولت سے مالا مال ہو جائے گا، رزق سے مالا مال ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ دعا کے لیے، جس بھی مقصد کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، 24 رمضان المبارک جمعرات کا دن، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اور اس میں یہ خاص دن ہے۔ اس دن جو انسان عمل کرے گا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو، ہمارا ہر نیا آنے والا بیان اور نئے مسائل آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے ایک دعا لکھنی ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب، یہ دعا لکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ، جب اجنبی شخص کسی اجنبی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو فوراً قبول فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی اجنبی کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس کے لیے وہ دعا مفید ہو یا نہ ہو، آپ کو قبول دعا کا ثواب مل جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت آپ کی 100 حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے صدقہ دینا ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، ضرورت مند اور لاچار شخص کو دینا ہے۔ ارے مفتی صاحب، صدقہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج اور لاچار شخص اسی کیوں دینا ہے، یہی کیوں خاص ہے؟
تو یہ اس لیے خاص ہیں، اس لیے انہیں دینا ہے کہ معزز سامعین کرام کہ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ صدقہ دیں گے تو آپ کا صدقہ مستحق شخص تک پہنچ جائے گا، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو غریب ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، جب وہ صدقہ اسے دیا جاتا ہے تو ہر پل وہ یہ دعا کرتا ہے، یا رب ذوالجلال، اے کریم رحیم مولا، میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے، میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ جب وہ یہ دعا کرتا ہے تو آپ جا کر اسے وہ دعا اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور جب دل سے دعا نکلتی ہے وہ سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ وہ دل سے کہتا ہے، اے کریم رحیم مولا، جس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا، تو اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ تو جب اللہ کے غیبی خزانوں سے ضرورتیں پوری ہوں گی تو آپ کے تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے معزز سامعین کرام، صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، ضرورت مند اور لاچار کو دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ اس طریقے سے پڑھیں گویا روضہ رسول آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں، جھالی کو تھام کے کھڑے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک نماز والا یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک محبت سے، عقیدت سے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، پھر آپ نے درود پاک جب آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے سورہ کوثر اللہ رب العزت کے دربار میں إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ درود پاک، یہ سورہ کوثر آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھنی ہے۔ پہلے درود پاک 3 مرتبہ، پھر 33 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر کو 33 ٹائمز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا پیارا نام یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ بھی 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے ایک دن ہی کرنا ہے، پھر دیکھیں کہ آپ کے نصیب کے بند تالے کیسے کھلتے ہیں، آپ کا نصیب کیسے جاگ اٹھتا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، دکھی انسانیت کی خدمت سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ والسلام۔